نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ سے متعلقہ احکام شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں معلوم ہوئے، اور زکوٰۃ کی اہمیت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اہل ایمان کو بتایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے عوام کو کیا فائدہ ہے، اور یہ بھی کہ ایک قسم کا ٹیکس ہے زکوٰۃ جس کو رفاع عامہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ صاحب کا یہ سوال ہے، تو اس کے جواب میں آپ کی مجمل سوال کو 5 عنوانات پر میں تقسیم کرتا ہوں جی۔ زکوٰۃ کی فرضیت، نمبر 1، زکوٰۃ کے فوائد، زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے، زکوٰۃ کے ضروری مسائل اور زکوٰۃ کی مصارف۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بھی اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کے ادا نہ کرنے کے وبال کو بہت ہی نمایاں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ ترجمہ: جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن ان سونے اور چاندی کے خزانوں کو جمع کر کے جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے چہروں کو، ان کی پشتوں کو یعنی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تھا تمہارا مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، پس اپنے جمع کیے ہوئے مال کی سزا چکھو۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نمبر 2، نماز قائم کرنا، نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے اس کے شر کو دور کر دیا، یعنی مال کا شر اس سے دور ہو گیا۔ کنز العمال کی روایت ہے، من ادی زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس سے تم سبکدوش ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقط قضیت ما علیک، یعنی اگر تو نے زکوٰۃ دے دی تو تجھ پر جو ذمہ داری تھی اس کو تو نے نبھا لیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے
کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور مصائب کے طوفانوں کا دعا اور تضرع سے مقابلہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ حدیث جو میں نے جس کا ترجمہ کیا ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق اور ہار بن جائے گا۔ سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سامعین گرامی قدر، زکوٰۃ کے فوائد۔ اللہ جل جلالہ نے جتنے احکام اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں ان میں بے شمار حکمتیں ہیں جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فریضہ عائد کرنے میں بھی بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نظام ایسا پاکیزہ و مقدس اور اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ انسانی عقل اس کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں چند عام فہم فوائد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آج پوری دنیا میں سوشلزم کی بات ہو رہی ہے، جس میں غریبوں کی فلاح و بہبود کا نعرہ لگا کر انہیں متمول طبقے کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ اس تحریک سے غریبوں کا بھلا کہاں تک ہوتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر و غریب کی یہ جنگ صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے متمول طبقے یعنی طبقہ امراء کے ذمہ پسماندہ طبقے کے جو حقوق عائد کیے تھے ان سے انہوں نے پہلو تہی کی۔ اگر پورے ملک کی دولت کا 40واں حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے اور یہ عمل ایک وقتی سی چیز نہ رہے بلکہ ایک مسلسل عمل کی شکل اختیار کر لے، اور امیر طبقہ کسی ترغیب و تحریش اور کسی جبر و اکراہ کے بغیر ہمیشہ یہ فریضہ ادا کرتا رہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اور پھر اس رقم کی منصفانہ تقسیم مسلسل ہوتی رہے، تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غرباء کو امیروں سے شکایت ہی نہیں رہے گی، اور امیر اور غریب کی جس جنگ سے دنیا جہنم قدہ بنی ہوئی ہے وہ اس نظام کی بدولت راحت و سکون کی جنت بن جائے گی۔ میں صرف پاکستان کی ملت اسلامیہ سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں اور معاشروں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کو نافذ کر کے اس کی برکات کا مشاہدہ کریں، اور سرمایہ دار ملکوں کی جتنی دولت کمیونزم کا مقابلہ کرنے پر صرف ہو رہی ہے وہ بھی اسی مد میں شامل کر لیں۔ نمبر 2، مال و دولت کی حیثیت انسانی معیشت میں وہی ہے جو خون کی بدن میں ہے۔ اگر خون کی گردش میں فتور آ جائے تو انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دل کا دورہ پڑنے سے انسان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر دولت کی گردش منصفانہ نہ ہو تو معاشرے کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور کسی وقت بھی حرکت قلب بند ہو جانے کا خوف طاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دولت کی منصفانہ تقسیم اور عادلانہ گردش کے لیے جہاں اور بہت سی تدبیریں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ و صدقات کا نظام بھی ہے، اور جب تک یہ نظام صحیح طور پر نافذ نہ ہو اور معاشرہ نظام کو پورے طور پر ہضم نہ کر لے تب تک نہ دولت کی منصفانہ گردش کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ معاشرہ اختلال اور زوال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نمبر 3، سامعین گرامی قدر، پورے معاشرہ کو ایک اکائی تصور کیجئے اور معاشرے کے افراد کو اس کی اعضاء سمجھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی حادثے یا صدمے سے کسی عضو میں خون جمع ہو کر منجمد ہو جائے تو وہ گل سڑ کر پھوڑے پھنسی کی شکل پیپ بن کر بہہ نکلتا ہے۔ اسی طرح
جب معاشرے کے اعضاء میں ضرورت سے زیادہ خون جمع ہو جاتا ہے تو وہ بھی سڑنے لگتا ہے، اور پھر کبھی تعیش پسندی اور فضول خرچی کی شکل میں نکلتا ہے، کبھی عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں ضائع ہوتا ہے، کبھی بیماریوں اور اسپتالوں میں لگتا ہے، کبھی اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلات کی تعمیرات میں برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی بربادی کا احساس آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں اور اسے بیک بینی اور دو گوش یہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ قدرت نے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے ان تھوڑے پھنسیوں کا علاج تجویز کیا ہے جو دولت کے انجماد کی بدولت معاشرے کے جسم پر نکل آتی ہیں۔ نمبر 4، گرامی قدر، اپنے بنی نوع انسان سے ہمدردی انسانیت کا عمدہ ترین وصف ہے۔ جس شخص کا دل اپنے جیسے انسانوں کی بیچارگی، غربت و افلاس، بھوک، فقر و فاقہ اور تنگ دستی و ذبح حالی دیکھ کر نہیں پسیجتا، وہ انسان نہیں جانور ہے۔ اور چونکہ ایسے موقعوں پر شیطان اور نفس انسان کو انسانی ہمدردی میں اپنا کردار ادا کرنے سے باز رکھتے ہیں، اس لیے بہت کم آدمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے کمزور بدنوں کی مدد کے لیے امیر لوگوں کی ذمہ یہ فریضہ عائد کر دیا ہے تاکہ اس فریضہ خداوندی کے سامنے وہ کسی نادان دوست کے مشورے پر عمل نہ کریں۔ نمبر 5، گرامی قدر، حاضرین محترم، مال جہاں انسانی معیشت کی بنیاد ہے، وہاں انسانی اخلاق کے بنانے اور بگاڑنے میں بھی اس کو گہرا دخل ہے۔ بعض دفعہ مال کا نہ ہونا انسان کو غیر انسانی حرکات پر آمادہ کر دیتا ہے اور وہ معاشرے کی ناانصافی کو دیکھ کر معاشرتی سکون کو غارت کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ بعض اوقات وہ چوری، ڈکیتی، سٹہ اور جوا جیسی کبھی حرکات شروع کر دیتا ہے، کبھی غربت و افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، کبھی وہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے اپنی عزت و عصمت کو نیلام کرتا ہے، اور کبھی فقر و فاقہ کا مداوع ڈھونڈنے کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر، غربت، فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دے، اور فقر و فاقہ میں اپنے منعم حقیقی کی ناشکری کرنا تو ایک عام سی بات ہے۔ یہ تمام غیر انسانی حرکات معاشرے میں فقر و فاقہ سے جنم لیتی ہیں، بعض اوقات گھرانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کا مداوع ڈھونڈنا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے خالق کائنات نے ان برائیوں کا سدباب بھی فرما دیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، نمبر 6 پر اس کے برعکس بعض اخلاقی خرابیاں وہ ہیں جو مال و دولت کے افراد سے جنم لیتی ہیں۔ امیر زادوں کو جو چونچلے سوچتے ہیں اور جس قسم کی غیر انسانی حرکات ان سے سرزد ہوتی ہیں، جسے ہم روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں اور پرنٹ میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ٹی وی اور دیگر ذرائع کی بھی ہم تک یہ معلومات پہنچتی رہتی ہیں، انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے حق تعالیٰ نے مال و دولت سے پیدا ہونے والی اخلاقی برائیوں کا بھی انسداد فرمایا ہے تاکہ ان لوگوں کو غرباء کی ضروریات کا بھی احساس رہے، اور غرباء کی حالت ان کے لیے تعزیانہ عبرت بھی ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ و صدقات کے نظام میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایسے وہ مصائب و آفات ٹل جاتی ہیں جو انسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔
اسی بنا پر بہت سی احادیث شریفہ میں بیان فرمایا گیا کہ صدقہ رد بلا کا سبب ہے، اور انسان کی جان، مال اور دیگر اس کے اسباب جو ہیں اس کی وجہ سے آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو صدقہ کا بکرا ذبح کر دیتے ہیں۔ وہ مسکین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بکرے کی جان کی قربانی دینے سے مریض کی جان بچ جائے گی، اور لوگوں نے صدقہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ صدقہ صرف بکرا ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے پاک مال سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کے حوالے کر دینے کا نام ہے، جس میں ریا و تکبر اور فخر و مباحات کی کوئی علائش شامل نہ ہو۔ اس لیے جب کوئی آفت پیش آئے صدقہ سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ آپ جتنی ہمت و استطاعت رکھتے ہیں تو بازار سے اس کی قیمت معلوم کر کے اتنی قیمت کسی محتاج کو دے دیجئے، یا بکرا ہی خرید کر کسی کو صدقہ کر دیجئے۔ الغرض بکرے کو ذبح کرنے کو رد بلا میں کوئی دخل نہیں، بلکہ بلا تو صدقے سے ٹلتی ہے۔ اسی لیے صرف شدید بیماری نہیں بلکہ ہر آفت و مصیبت میں صدقہ کرنا چاہیے، بلکہ آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے صدقے سے ان کا تدارک ہونا چاہیے۔ ہمارا متمول طبقہ جس قدر دولت میں کھیلتا ہے، بدقسمتی سے آفات و مصائب کا شکار بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ٹھیک ادا نہیں کرتے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نمبر 8، زکوٰۃ و صدقات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ و صدقات میں بخل کرنا آسمانی برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر قحط اور خشک سالی مسلط فرما دیتے ہیں، اور آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اگر یہ دیگر نباتات، جمادات اور مخلوقات نہ ہوں تو ایسے لوگوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے، ایک بوند پانی کو یہ ترستے رہیں۔ طبرانی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے 4 چیزوں کا نتیجہ 4 چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ ما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، قرآن کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، سنت کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، تو قتل و خون ریزی اور موت عام ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ نمبر 4، جب کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور وہ قوم قحط زدہ ہو جاتی ہے، قحط ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تجویز فرمودہ نظام زکوٰۃ و صدقات انقلابی نظام ہے۔ یہ ایک انقلابی نظام ہے جس سے معاشرے کو راحت و سکون کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اور اس انحراف کا نتیجہ معاشرے کے افراد کی بے چینی اور بے اطمینانی کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ نمبر 9، یہ تمام امور تو وہ تھے جن کا تعلق دنیا کی اسی زندگی سے ہے، لیکن ایک مومن جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، یہ دنیاوی زندگی ہی اس کا منتہائی نظر نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی ساری تگ و دو آخرت کی زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس دار فانی کی محنت سے اپنا آخرت کا گھر سجانا چاہتا ہے۔ وہ اس تھوڑی سی چند روزہ زندگی سے آخرت کی دائمی زندگی کی راحت اور سکون کا متلاشی ہے۔ عام انسانوں کی نظر صرف اس دنیا تک محدود ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف اسی دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں۔ جس منصوبے کی تشکیل کرتے ہیں محض اس زندگی کی خاکوں اور نقشوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے اہل ایمان کو آخرت کے بینک میں
اپنی دولت منتقل کرنے کا گر بتایا ہے۔ زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں جو رقم دی جاتی ہے وہ براہ راست آخرت کے بینک میں جمع ہوتی ہے، اور یہ انسان کو اس دنیا میں کام آئے گی اور اس دنیا میں بھی کام آ جائے گی جب وہ خالی ہاتھ یہاں کی چیزیں یہی چھوڑ کر رخصت ہوگا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا۔ اسی لیے بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی دولت یہاں سے وہاں منتقل کرنے میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ نمبر 10، انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت سے تعلقات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، عزیز و اقارب کا رشتہ، اہل و عیال کا رشتہ، دوست احباب کا رشتہ، لیکن مومن کا ایک رشتہ اپنے خالق و محسن اور محبوب حقیقی سے بھی ہے، اور وہ یہ رشتہ تمام رشتوں سے مضبوط بھی ہے، پائیدار بھی ہے۔ دوسرے سارے رشتے توڑ تک نہیں پہنچتے، اور توڑے بھی جا سکتے ہیں اور جوڑے بھی جا سکتے ہیں، مگر یہ رشتہ کسی لمحہ نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ اس کا توڑنا ممکن ہے۔ یہ دنیا میں بھی قائم ہے، نزا کے وقت میں بھی رہے گا، قبر کی تاریک کوٹھڑی میں بھی رہے گا، میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی۔ جو زندگی کے دور گزرتے اور بدلتے رہیں گے، یہ رشتہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی ضرورت کا احساس بھی سب رشتوں پر غالب آ جائے گا۔ اس رشتے کی راہ میں سب سے بڑھ کر انسان کی نفسانی خواہشات حائل ہوتی ہیں، اور ان خواہشات کی بجاوری کا سب سے بڑا ذریعہ مال ہے۔ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، اور بندے کا جو رشتہ اس کے ساتھ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو صدقہ کسی فقیر و مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دراصل اس کو نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ اپنی مالی قربانی کا حقیر سا نذرانہ ہے جو بندے کی طرف سے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دست رضا سے قبول فرماتے ہیں، اور پھر اس کی پرورش فرماتے ہیں، بڑھوتری عطا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ صدقہ رائی سے پہاڑ بنا کر بندے کو واپس کر دیا جائے گا۔ پس افسوس ہے ہم بارگاہ رب العزت میں اتنی معمولی سی قربانی پیش کرنے سے بھی ہچکچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ عنایتوں اور رحمتوں سے خود کو محروم رکھیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔